بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کی خدمت میں حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی بیش قیمت ملفوظات پیش خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان ملفوظات کو امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑا بنایا، بلکہ بہت بڑا بنایا۔ اب بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی، چھوٹا بننے کی محنت اور مشق کرنی ہے۔ بڑائی توڑ پیدا کرتی ہے اور عاجزی انکساری تواضع چھوٹے پن سے جوڑ بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ طبیعتیں متضاد تھیں، مزاج الگ تھے، لیکن جڑ کر چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا۔ جو اس وقت ہوگا جب ہر شخص اپنے کو کمتر سمجھے گا کہ میں رائے دینے کے قابل نہیں، دوسرے اہل ہیں۔ امیر رائے مانگے تو دے دو، مامور کے ذمے نہیں کہ وہ پرانا بن کر رائے دے۔ امیر کے ذمے ہے کہ ماموروں میں سے پرانوں کو ٹٹولتا رہے، ان سے جلوت اور خلوت میں پوچھتا رہے۔ اس طرح امیر بنے گا، نہ پوچھے گا تو بگڑے گا۔ لیکن ایسے امیر کی تم مانتے رہو، تم بن جاؤ گے۔ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر سبق دیا کہ جڑ کر رہنا۔ اپنی رائے کو حتمی نہ سمجھو، اپنی رائے پر اصرار مت کرو، ورنہ تم تو اہل مشورہ سے ٹوٹ جاؤ گے۔ مشورے میں چپ رہنا سیکھنا ہے، یعنی مختصر رائے دینی ہے، کم بولنا ہے۔ خلافت میں دوسروں کو بنانے کے لیے اپنا خون دیا جاتا ہے، خلافت میں دوسروں کو بنانے کے لیے اپنا خون دیا جاتا ہے۔ ملوکیت میں دوسروں کا خون اپنے لیے بہایا جاتا ہے، ملوکیت میں دوسروں کا خون اپنے لیے بہایا جاتا ہے۔ اپنے کو قابل سمجھنا اندر کا چور ہے۔ اپنے کو ہمیشہ قصوروار سمجھو، درد پیدا کرو، کیونکہ بے درد کام بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو برا کہنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مشورے میں ایسا طریقہ استعمال کرو جس سے مشورے کے شرکا کے دلوں میں ٹھنڈک ہو۔ جھوٹ کی عادت سے انسان آخر میں منافق ہو جاتا ہے۔ جو انعامات و ثمرات خون سے وابستہ تھے، ان کے لیے کم از کم پسینہ تو گرانا چاہیے۔ مراتب شناسی اور موقع شناسی بہت ضروری ہے۔ اگر حاصل ہو جائے تو کبھی بھی ہمارا اختلاف موقع سے تجاوز نہ کرے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں سنی ہوتی ہیں اور انہیں ملفوظ خوب یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ دو چیزوں میں کمزور ہوتے ہیں، ایک استعمال کا موقع اور دوسرا طریقہ استعمال۔ یہ دونوں چیزیں خدا داد حکمت بصیرت سے ہی آ سکتی ہیں، اور یہ حکمت بصیرت انہیں عطا ہوتی ہے جو مغلوب غضب نہ ہوں اور جن میں اخلاص اور ادب ہو۔ ہمیں ہر چیز سے بچنا ہے جس سے مشورے میں انتشار ہو۔ امیر کی ڈانٹ اور غصے کو اپنی اصلاح کے لیے مفید جاننا بڑی عظیم سنت ہے۔ پرانے حضرات جب اپنے آپ کو خود بھی پرانا کہنے لگتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں تو آپس کے جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہونے لگتا ہے، بجائے بننے اور سنورنے کے بگڑنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ساری عمر اپنی طبیعتوں کو دبانا پڑا، اور جب تک وہ ایسے رہے اجتماع رہا، اور جب دوسرا عنصر غالب آیا اجتماع ٹوٹ گیا۔ اگر ہم نے ایسا سمجھا کہ ہم کام کرنے والے ہو گئے تو ہم گر گئے، اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے تو ترقی ہوگی۔ ہماری نیت نہیں بلکہ تصور نیت ہے۔ نیت بہت دیر سے آئے گی، بار بار نیت کرتے رہیں تاکہ ہمیں اصلی نیت کرنی آ جائے۔ لفظ اخلاق بولتے ہیں لیکن اخلاق ذہن میں نہیں آتے، سادگی بولتے ہیں زبان سے لیکن سادگی ذہن میں نہیں آتی۔ ہمیں قورمے کی جگہ سرکہ، عمدہ لباس کی جگہ گھٹیا لباس، قالین کی جگہ بوریا، پکے مکان کے بجائے جھوپڑا پسند نہیں۔ ابھی تک نہ ہم میں مناسبت ہے نہ ذوق، صرف مشورے میں بولنا اور دبانا آتا ہے۔ تصور کرو، سوچو، دھیان دو، آج امت پر سخت پریشانی کا عالم ہے۔ آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی ہے۔ ہم چھوٹے ظرف کے ہیں، ہم کو امت کی کیا فکر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف بہت بلند ہے، ان کو آج بھی امت کی ویسی ہی پریشانی ہے جیسی زندگی میں تھی۔ محنت والوں میں جوڑ کا طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا، ایک سجدہ کرنے والا بھی باقی نہ رہتا اگر ابو بکر کی جگہ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے۔ عنوان کی خوبی سے مخالف جڑ جاتا ہے، اور عنوان کی خرابی سے مخالف کیا، دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہمیں اس کام کو اپنے اصولوں پر نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اصولوں پر اٹھانا ہے۔
رائے کو اخلاص اور دلجوئی کی مٹھاس ملا کر کہو، کہنے کا سلیقہ دل جوڑے گا یا توڑ دے گا۔ مشورے میں اپنی چلانا، بیان خود کرنا، مقام اور اعزاز چاہنا، اس کام کرنے والوں کا تکبر ہے۔ بڑائی چاہنے والوں کو اول تو بڑائی ملتی ہی نہیں، ان کے مقابلے بہت ہوں گے، اگر بڑائی مل گئی تو خدائی مدد سے محروم ہوں گے۔ دلوں کے تغیر اور جوڑ کا سبب لمبی رائے یا زوردار تقریر نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اصول ہیں۔ دلوں میں جوڑ ہو تو سختیوں اور تکلیفوں میں بھی مزہ آتا ہے، ورنہ راحت میں بھی مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ امیر کو رائے دے دو، پھر ناگواری کے ساتھ بھی جڑے رہو۔ جوڑ والی محنت مشابہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت کے۔ غیبت کی سزا دنیا میں دلوں کا پھٹنا ہے۔ دل پھٹے تو مشورہ نہ کر سکو گے، تقاضے رکے رہیں گے، اپنی موافقت کرنے والوں کو ڈھونڈو گے۔ غیبی نظام پر افتخار یعنی توڑ کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے امیر کے خلاف ہوتے ہیں، پھر غیبتیں ہوتی ہیں، پھر پارٹیاں بنتی ہیں، اور جب جوڑ ٹوٹا تو لاکھوں میں گھس جانے والے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے مار دیا۔ ارے حیات الصحابہ پڑھو، کام کے چلنے اور ختم ہونے کا دور دیکھو کہ دل کے پھٹنے پر جب آفتیں آئیں تو ایک لڑائی میں 1,00,000 مارے گئے۔ افتراق پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ٹکر لے کر نظام نہ بدلوا سکی، یزیدی نظام چلا۔ ہماری رائے ایسی نہ ہو جس سے مشورے کے شرکا اپنی رائے کھو دیں اور ان کا رائے دینے کا حوصلہ فنا ہو جائے، یہ بھی ایک توڑ کی شکل ہے۔ مشورے میں ادب اور حسب مراتب کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ ادب طہارت کی مثل ہے، اگر طہارت نہ ہوگی تو ساری عبادت بگڑ جائے گی۔ مشورے کو صفت صلاح پر لاؤ۔ رائے مخلوق ہے، رائے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کی وہ شکل اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہو۔ ابو جہل بھی مخلوق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مخلوق۔ ابو جہل اللہ کو ناپسند اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پسند۔ اپنی اپنی جگہ کی تھوڑی تھوڑی دینداری پر دھوکہ مت کھاؤ۔ لادینی اور الحاد کے طوفان ان جگہوں سے اٹھ رہے ہیں جہاں سے توحید و عرفان کے سمندر چلا کرتے تھے۔ برکت جوڑ والی جماعت کو ملتی ہے، اگر مشورے والے ہی مشورے سے ٹوٹ کر چلیں گے تو امت میں جوڑ کیسے ہوگا؟ جو توڑ کا سبب بنے گا اللہ پاک اس کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ مشورے کے ساتھیوں میں جتنا حلم برداشت ہوگی ان میں اتنا ہی جوڑ ہوگا۔ جب امت نے اپنے بڑوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے، اللہ پاک کی نگاہ میں گر گئی۔ امیر کی مانتے رہو، حرام میں نہیں ماننی۔ اپنی رائے کے خلاف امیر کی مانو، اپنی رائے پر اصرار کرنے سے نفس ابھرے گا جس سے اجتماع ختم ہوگا۔ اجتماع کے ساتھ ادنا عمل اس اعلیٰ سے بہت اچھا ہے جو افتراق کے ساتھ ہو۔ جہاں افتراق ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی اور غیبت ساری نیکیاں کھا جائے گی۔ دوسروں کی مان لو، اپنی رائے کے پیچھے مت پڑو۔ یہ چند چیزیں ہیں، انہیں زندہ کرنے کے لیے امت میں پھرنا ہے۔ خود کو ناقابل اکرام صرف خادم سمجھو۔ ہمارا کام تندرست و توانا نہیں، بلکہ تندرست ہونے کے لیے وہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اپنے اندر محبت پیدا کرو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محبوب سفید ہو تو عشق کالے محب کا رنگ بھی گورا کر دیتا ہے۔ ہم ان بولوں عملوں کے عادی ہیں جن سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سارے مسائل آپس کا جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بھی آ گئے جب تعلیم، ذکر، نماز، دعا 100% زندہ تھی۔ آپس کا جوڑ سارے وجود۔ افتراق میں اصلی بات خود کچھ کر کے یا کچھ نہ کر کے خود کو کچھ سمجھنا ہے۔ اپنے کو رائے دینے کے قابل نہ سمجھو۔ دوسرے سب کچھ ہیں، میں کچھ نہیں، اس سے دل آپس میں جڑیں گے۔ اگر دل میں یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور زبان پر بھی یہی ہے تو ایمان ورنہ نفاق ہے۔ شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر امیر کے جماعتیں بھیجی، ہر ایک نے اپنی رائے پر عمل کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر ناراض ہوئے کہ اس وجہ سے پہلی امتوں کو عذاب ہوا تھا۔ میں نے اجتماع کے ساتھ بھیجا تھا، تم افتراق کے ساتھ واپس آئے۔ یا تو پرانوں کے صحیح طرح جوڑ کر چلنے سے دین عالم میں آئے گا، یا ان کے افتراق سے دین زندہ نہ ہونے کا سیاہ پرچم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ امیر رائے لے تو دے دو، مامور کے ذمے نہیں کہ پرانا بن کر امیر کو پکڑ پکڑ کر سمجھائے۔ ارے مامور ہونے میں تو مزے ہیں کہ شکر ہے کہ امیر نے میری رائے نہیں لی۔ امیر کی مانو حلال میں، چاہے امیر مرتکب حرام ہی ہو، امیر کا ساتھ دو آخر تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتاط کر دیا تھا کہ غیر مسلموں سے اتنی دور آباد رہو کہ ان کی روشنیاں بھی نظر نہ آئے، ان کے ساتھ رہنے والوں کے ہم ضامن نہیں۔ مشورہ چھٹاک بھر ہو تو محنت مند بھر کرو۔ کام کو کرتے ہوئے مشورے کے لیے اکٹھے ہونا اصل ہے۔
بھائیو، اس سے ڈرو کہ لوگ تم کو پہچانیں، اور جس کی تم پہچان کروانے والے بنتے ہو اس کو نہ پہچانیں۔ یاد رکھو، انتظام سے جذبہ نہیں پیدا ہوا، جذبے سے انتظام پیدا ہوتا ہے۔ جوڑ کے ساتھ چلنے کو معاملی نہ سمجھو، ورنہ جوڑ کی باتیں کر لینا بہت آسان ہے۔ حضرت محی الدین چشتی صاحب جب ہندوستان تشریف لائے تو ہندوؤں نے انہیں ہدیے میں قینچی پیش کی تو آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا، نہیں نہیں، مجھے تو بس سوئی لا دو، میں کاٹنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا ہوں۔ لہٰذا اس فکر پر ان کے ایک سفر میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔